اس کے بعد آپ کے پاس ٹاول ہونا چاہیے. عام لباس جو پہننے کے ہیں، جتنے دن کا آپ کا سفر ہے اس حساب سے 5 یا 6 جوڑے آپ نے اپنے ساتھ وہ مناسب اپنے سامان کے حساب سے رکھنے. کم از کم 5 سے 6 جوڑے ہونے چاہیے. اور خواتین کیونکہ احرام آگے جو طریقہ آئے گا تو بتائیں گے کہ ان کو بال باندھنے کے لیے جو چھوٹی رومالی استعمال ہوتی ہے وہ ان کے پاس 2 سے 3 کم از کم 2 اور زیادہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ گرمی کا موسم ہے تو روز تبدیل کرنا پڑتا ہے. اسی طرح اپنے بیگ کو لگانے کے لیے چھوٹا ٹالا ہے، ٹوپی ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، آپ کے روزمرہ کی ضرورت کے لیے آپ کے صابن ہے، اس کے علاوہ کنگا آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ سنت ہے، وہ آپ رکھ سکتے ہیں. نیل کٹر یعنی ناخن اتنے دنوں میں بڑھ سکتے ہیں ان کو تراشنے کے لیے. سیفٹی ریزر وہ آپ رکھ سکتے ہیں. کینچی رکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جائے نماز ایک بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے حج میں. وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے اور تھوڑے سے موٹے سٹاف میں ہونی چاہیے جائے نماز. اس کے علاوہ اپنے سفر کو لکھنے کے لیے کاغذ اور قلم آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ کے پاس دھوپ سے بچنے کے لیے اگر نظر آپ کی اینک لگتی ہے تو وہ اینک بھی ضرور رکھیں، لیکن اگر آپ کی نظر ٹھیک ہے تو پھر بھی دھوپ سے بچنے کے لیے جو سن گلاسز ہوتے ہیں وہ ایک سیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ حج کے دنوں میں ہوں گے تو وہاں بڑی شدید گرمی ہوتی ہے اور اس کے اثرات آنکھوں پہ بھی ہوتے ہیں. لہٰذا وہ ایک اینک بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. ٹیشو پیپر وغیرہ ہونے چاہیے یا چھوٹے رومال جن کو ہینڈ رومال کہتے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں. سوئی دھاگا بھی آپ رکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں آپ کو وہاں یہ چھوٹی چھوٹی ضرورت ہوتی ہیں. ایک سپرے کرنے والی باٹل، یعنی کہ وہاں کیونکہ ہیٹ سٹروک کا بہت خطرہ ہوتا ہے تو اس میں پانی بھر کر وہ اپنے جسم پر چھڑکنے کے لیے وہ ایک چھوٹی جو بوتل ہوتی ہے وہ لازماً آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس کے علاوہ سفری دستاویزات رکھنے کے لیے آپ کے پاس ایک وہ ہونا چاہیے پیک ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ ایک مارکر موٹا رکھ لیں اپنے سامان پہ رکھنے کے لیے. جو لوگ میڈیسن یوز کرتے ہیں ریگولر، وہ اپنے جتنے دنوں کو ان کا ٹور ہے، 18 دن کا ہے، 25 دن کا ہے یا 40 دن کا ہے، اس دن کے حساب سے اپنی ساری میڈیسن وہ آپ نے پیک کرنی ہے اور پھر وہ بڑے بیگ میں رکھنی. یہ 2 چیزیں ضروری ہیں کہ ایک تو ان کو پیکنگ بھی ٹھیک کرنی ہے اور ایک بڑے بیگ میں رکھنی ہے، ہینڈ کیری میں نہیں رکھنی. اور جن لوگوں کو کوئی بیماری نہیں ہے وہ نارمل بیماری کے لیے وہاں پہ کچھ میڈیسن جو ہم آپ کو دیتے ہیں تجویز کے، پیناڈال سر درد کے لیے، پیٹ درد کے لیے، نزلہ زکام کے لیے، کھانسی کے لیے، یہ جو ہلکی سی یا جو وائرل بیماریاں ان کے لیے جو چند میڈیسن ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. سب سے اہم بات جو ہے کہ سمارٹ فون ہر بندے کو چلانا آنا چاہیے. جو حج پہ جا رہا ہے اس کے پاس سمارٹ فون ہونا چاہیے اور اسے چلانا بھی آنا چاہیے، کیونکہ وہاں بہت سارے کام آپ کے اس فون کے ذریعے بھی ہونے. اور سب سے اہم بات کہ سعودی عرب میں جو اتنے دن آپ نے رہنا ہے وہاں جو آپ نے اخراجات کرنے ہیں اس رقم کو آپ نے ریالوں میں تبدیل کر کے اپنے پاس رکھنا ہے. یعنی پاکستانی کرنسی آپ نے لے کے نہیں جانی بلکہ وہ ریال کی شکل میں تبدیل کر کے اپنے پاس رکھنی ہے. اس کے علاوہ پاور بینک، چارجر اور یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگلی سب سے اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر منشیات کے حوالے سے سخت سزائیں، یعنی وہاں کسی بھی منشیات میں اگر بندہ پکڑا جائے تو اس کی سزا موت ہے. لہٰذا سعودی عرب میں یہ جتنی مین سٹریم کی ہیں یہ منشیات، ان کے علاوہ جو نسوار وغیرہ ہے وہ بھی منشیات میں وہ کاؤنٹ کرتے ہیں. لہٰذا ان ساری چیزوں سے آپ نے احتیاط کرنی ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی بھی بندے سے سامان لے کر حاجی اپنے بیگ میں نہ رکھے جب تک کہ وہ تحقیق نہ کر لے کہ اس جو سامان اسے دیا جا رہا ہے اس سامان میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں. سگریٹ پینے والے جو احباب ہیں وہ اپنی ضرورت کا سگریٹ تو ساتھ لے جا سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو نارمل طبیب یعنی حکیم جو دوائیاں بناتے ہیں جو کسی رجسٹر کمپنی کی نہیں ہوتی